آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے ہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو غور فکر کیا تھا ہوں، کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کر رہا ہے، نماز روزہ اور حج زکوٰۃ جس میں بڑے بڑے وعدے ہیں، سورہ فاتحہ سے بیماری سے شفا لینے کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اور ایسے ایسے اعمال مسلمانوں کے پاس موجود ہیں کہ مردہ تک زندہ ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان ذلت میں کیوں جا رہا ہے؟ غموں میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں مسلمان گرتا چلا جا رہا ہے، پستی کے اندر کیوں جا رہا ہے؟ اسی پر تو غور فکر کیا تھا نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو جو مرض تشخیص کیا تھا امت کا، تو وہ یہی نکلا تھا کہ امت ایمان کے سیکھے بغیر عمل کر رہی ہے۔ جی، اب ایمان سمجھ میں نہیں آتا، اعمال سمجھ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق مجاہدے سے ہے، اور دین کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ ایمان کا تعلق ایمان کا تعلق مجاہدے سے ہے، اور دین کا تعلق الدین یسر، دین آسان ہے۔ ارے بھائی، ایک آدمی اسباب سے پورے دن کما کر کے 500 روپے لا رہا ہے، اسباب کے ذریعے سے 12 گھنٹے محنت کر رہا ہے اسباب میں، اور ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مسئلہ حل کرا رہا ہے، تو آسان کون سا ہوا؟ یہ 2 رکعت نماز کا تو دین تو آسان ہوا نا ہوا، لیکن اس سے پہلے جو مجاہدہ جو تھا وہ ایمان پہ تھا۔ ایمان کا تعلق جسم سے، جسم کو سیکھنا پڑے گا ایمان، اس میں مجاہدہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مجاہدہ یہ ہے کہ جو ہر آئے گا آپ سبب کی طرف نہیں جاؤ گے، بار بار آپ کو عمل کرنا پڑے گا، تو کامیابی ملے گی نہیں ملے گی حضور والے اعمال میں؟ تو کامیابی ملے گی، ہمیشہ کے لیے ملے گی، کیونکہ عمل کا جو راستہ ہے وہ انلمیٹڈ ہے کامیابی لینے کا، موت سے پہلے کا بھی اور موت کے بعد کا بھی، اور اسباب کا جو راستہ ہے وہ موت تک ہے، اور اس سے مقدر والا ملے گا، اعمال سے قدرت والا ملے گا، بے شمار ملے گا، افضل آباد تک ملتا ہی رہے گا، مرنے کے بعد کبھی ختم نہ ہوگا۔ جماعت پہ نکال کے عمل پہ لگا رہے نا جی لوگوں کو، جی جماعت میں نکال کے عمل پہ لگا رہے نا لوگوں کو۔ جی جی، پہلے سے اعمال مسلمان دنیا بھر کے کر رہا ہے، پہلے سے ہی مسلمان دنیا بھر کے اعمال کر رہا ہے، سب اعمال کر رہا ہے، لیکن کامیابی کیوں نہیں مل پا رہی؟ اور جماعت میں جا کر بھی اعمال بتلائے جا رہے ہیں، جبکہ جماعت کا کام اعمال کرنے کا نہیں تھا، جماعت کا کام تو ایمان کو سیکھ کر عمل سے کامیابی لینے کا تھا۔ بھائی، ایک آدمی محنت کرتا ہے پیسے پہ، جو کرنسی ہوتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، اس کو حاصل کرنے کی محنت کرتا ہے، پیسہ پاس آتا ہے تو اپنی چاہت کی چیزیں لاتا ہے گھر میں، اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتے دنیا میں؟ تو ایسے ہی ایمان سیکھ کر عمل کے راستے سے کامیابی لینی پڑے گی، اور اپنے چھوٹے بڑے اعمال سے اپنی کامیابی لینی پڑے گی، تو راستہ کون سا بہتر ہوا؟ ایمان سیکھنے والا۔ تو پھر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ امت اعمال سے نہیں چمکائی جاوے گی، اعمال کی بنیاد پر نہیں چمکائی جاوے گی، بلکہ یقین کی بنیاد پر چمکائی جاوے گی۔ فیصلہ عمل پہ اللہ کبھی نہیں کریں گے، فیصلہ اللہ یقین پہ کریں گے، اس لیے یہ کام اعمال والا تو منافق ہم سے بہتر کر کے چلے گئے دنیا سے۔ بے نماز کا اور اللہ کے راستے میں خروج کا، جہاں گردنیں کٹتی تھی صحابہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جاوے تھے،
اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے صحابہ کرام، ہاں تو سارے کام کرتے تھے، وہ تو ہم سے بہتر اعمال کرتے تھے۔ ارے ہم تو ہندوستان کے اندر انڈیا کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، منافقین تو مسجد نبی کے اندر نماز پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے ان کی مجلس میں ایمان کی باتیں اور اعمال کی باتیں سنتے تھے۔ اور جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز ادا کرنے کا مدینے کے اندر، تو وہ لوگ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، اعمال کرنے والے بڑے بڑے اعمال کرتے تھے منافقین، یہاں تک کہ تہجد کا نماز بھی اپنے گھر کے اندر ادا کرتے تھے، اور ہم تو تہجد بھی نہیں پڑھتے آج کے مسلمان، لیکن وہ تو تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ پھر سورہ منافقون میں اللہ نے فیصلہ کیوں سنا دیا جہنم میں جانے کا؟ اگر اعمال کامیابی کا معیار ہوتے تو منافق جنت میں جہنم میں نہ جاتے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ایمان کو سیکھ کر اعمال کرنے والے لوگ تھے، اس لیے اللہ نے ان کو چمکا دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کامیابی ان کے قدموں میں ڈال دی۔ ایک صحابی کی مثال دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا کہ ایک صحابی دنیا کے کسی کنارے پہ چلے ہوں اور ناکام ہو کے واپسی آئے ہوں۔ اچھا، یہ ایمان سیکھنے کو جو ہے تصدیق، تعلیم، جماعت میں نکلنے کو، اس کو ایمان سیکھنا سمجھے؟ نہیں، ان سے کوئی تعلق ایمان کا ہے نہیں۔ ایمان کا تعلق تو جسم سے ہے، آپ کے اپنے خود جسم سے ہے۔ میں نے کیا بولے، ایمان کی محنت سے ایمان بڑھتا ہوا ایمان عمل پہ کھڑا کرتا ہوں کچھ۔ دیکھیے صاحب، دیکھیے جہاں قرآن میں اللہ نے ایمان کا ذکر کرا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یقین کا بھی ذکر کرا ہے اللہ نے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے، ایمان کہتے ہیں اللہ کے غیر سے مایوس ہونے کو۔ آپ کا دل اللہ کے غیر سے نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، تو آپ کے دل کے اندر ایمان آ گیا۔ ایمان حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان نہ تو سننے سے آئے گا، نہ ایمان کی تقریر کرنے سے آئے گا، نہ ایمان کسی کتاب کے پڑھنے سے آئے گا۔ ہاں، جانکاری مل سکتی ہے آپ کو، آپ کو جانکاری ضرور مل سکتی ہے، لیکن سیکھنا آپ کو پڑے گا۔ فرماتے تھے ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور ایک جملہ اور فرمایا جب کے بیان میں جو ہم نے سمجھا ہے، فرمایا کہ جس کا دل اللہ غیر سے پاک ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ جس کا دل غیر سے پاک ہو گیا، نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، تو وہ ولی بن گیا، وہ ولی ہو گیا۔ یہ الفاظ ہیں حضرت کے بیان میں۔ ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، دنیا میں جیسے دوست بنتے ہیں نا آپس میں، ایسے ہی جو ہے اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے، وہ ولی ہو گئے اللہ کے۔ تو ایمان بن گیا تھا، اور ایمان کی محنت ہے کیا؟ تو ایمان بنے گا، ایسے بنے گا تو آپ اپنا دماغ لگاؤ گے نا، آپ اپنا دماغ لگاؤ گے۔ ایک ہے محنت انفرادی، ایک محنت ہے اجتماعی۔ انفرادی محنت اپنے جسم پہ غور فکر کرنا، اور اللہ کے غیر سے نا امید ہونے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ دنیا میں دو طریقے چلے ہیں، دنیا میں دو طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں۔ اللہ غیر سے مایوس اور نا امید ہونے کے لیے آپ دیکھو گے کہ صحابہ کرام اللہ غیر سے مایوس اور نا امید ہونے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت چلاتے تھے کی زندگی میں، سمجھ گئے نا؟ اللہ غیر سے مایوس اور نا امید ہونے کے لیے حضرات صحابہ کرام مکی زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی باتیں چلاتے تھے، کلمہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔
سمجھ گئے نا. ہاں اور ایک طریقہ یہ ہے ایمان کے حاصل ہونے کا کہ اولیاء کرام جو تھے وہ اسباب کو ہی چھوڑ کے جنگل چلے گئے. ہاں جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 25 سال لگ بھگ یا 40 سال لگ بھگ جنگل میں رہے. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کی بادشاہ چھوڑ کر جنگل چلے گئے تھے. تو وہ کیوں چلے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر محنت کی تھی اللہ غیر سے مایوس اور نا امید ہونے کے لیے. اور مدنی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ایمان کے سیکھنے کی محنت یہ ہوتی تھی کہ وہ چیزوں اور شکلوں میں ضرور رہتے تھے، اسباب کے اندر رہتے ہوئے اسباب سے اپنی پرورش کو کاٹ دیا کرتے تھے. رہتے انہی چیزوں کے اندر تھے، بیوی میں، بچوں میں، گھر میں، پریوار میں، معاشرے میں، سماج میں جو کام کر رہے ہیں اس اسباب کے اندر رہتے ہوئے اپنی پرورش کو سبب سے کاٹ دینا اور اسباب سے کما کر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دینا، یتیم اور بیواؤں پہ. یہ 3 لائن کی محنتیں ہوئی. مدینے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت چلتی تھی اور مکے میں اور مدینے میں صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان اس طرح سیکھتے تھے کہ وہ چیزوں شکلوں کے بیچ کے اندر رہتے ہوئے اپنی پرورش کو کاٹ دیا کرتے تھے. منافقین یہ لائن نہیں سمجھ پائے اور آگے چل کے اولیاء کرام نے یہ تمام کی تمام چیزیں چھوڑ دی اور تب تک ایمان نہیں بنا، یقین نہیں بنا جب تک کہ وہ میدان میں نہیں آئے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایمان کے سیکھنے کی ایک اعلیٰ محنت ہے، ایک ادنا محنت ہے، یعنی کہ ایک چھوٹی محنت ہے، ایک بڑی محنت ہے. حضرت ان کو اس انداز میں سمجھاتے تھے کہ ایمان کی سیکھنے کی اعلیٰ محنت یہ ہے کہ کلی طور پہ اسباب کو لات مار دو. حضرت کے بیان میں سیدھے سیدھے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ایمان کے سیکھنے کی اعلیٰ محنت یہ ہے کہ سیدھے سیدھے اسباب کو لات مار دو اور ایمان اور اعمال اور نماز دعا اور نمازوں کے راستے سے اپنی پرورش اللہ سے لو. اس محنت پہ آ جاؤ تم. تو اللہ کا باب تعالیٰ موت سے پہلے تمہیں اسی دنیا میں انہی اعمال پر، انہی نمازوں پر، انہی دعا پر وہ کر کے دکھلا دیں گے جو خیر القرون پچھلے دور والوں کے لیے اللہ نے کیا ہے. اور ادنا محنت یہ سمجھاتے تھے کہ آپ جس شعبے کے اندر ہو، جس معاشرے کے اندر ہو، ان چلے 4 مہینے نکل کر 3 دن چلا اور 4 مہینے میں نکل کر اور اسباب اس لیے چھڑوائے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر سے اسباب کا یقین نکلے. اسباب چھوڑ کر اندر سے پھر اسباب کے نکالنے کی محنت ہوتی تھی دعوت کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس زمانے میں ہر ایک آدمی اپنے ایمان کی کو لے کر فکر مند ہوتا تھا اور اپنے ایمان کی جدوجہد اور اپنے ایمان کی کوشش میں لگا رہتا تھا. تو ان کا سب سے زیادہ وقت جماعت میں نکل کر دعوت اللہ میں لگتا تھا کہ لوگوں کو وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ سے ہونے کو بولتے تھے، غیر اللہ سے انکار کرتے تھے اور نشانہ ان کی اپنی ذات ہوتی تھی. نشانہ اپنی ذات ہوتی ہے، دوسروں کی اصلاح مقصود نہیں ہوا کرتی، اپنی اصلاح مقصود ہوتی ہے. جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے نا، آمین بولے. جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے نا وہ 3 بددعا، وہ ظالم بادشاہ تم پر مسلط کر دیں گے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن نے کس کو کہا؟ اچھائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا. ارے اچھائی کیا ہے دنیا میں اور برائی کیا ہے پہلے تو وہ سمجھنا پڑے گا نا. منکر اور معروف کیا چیز ہے کچھ تبھی تو سمجھ میں قرآن کی آیت آئے گی ہمارے. تو اس کو دوسرے انداز میں سمجھیں گے.
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ اس سے پہلے نظام عالم خراب ہو، یا تو اسے پیشن گوئی کہہ لو، یا اللہ ایک ولی کی زبان سے نکلا ہوا کوئی پیشن گوئی کہہ لو، کہ اس سے پہلے نظام عالم خراب ہو تم کلمہ اور نماز بنا لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سبب قرار دے دو، تم بچا لیے جاؤ گے۔ یا پھر یہ کہہ دو کہ ہم اس مسلمان نہیں ہیں، تم جب بھی بچا لے جاؤ گے۔ جب ایک مٹھی پر جماعت ایسے لوگ دنیا میں وجود پکڑیں گے جو اسی دنیا میں ایمان سیکھ کر نمازوں کے راستے سے پرورش لینے والے بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قلیل جماعت کو، مختلف جماعت کو غالب رکھے گا۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے اللہ کے غیر سے، آج آپ اللہ کے غیر میں اللہ کے غیر سے نہ اللہ کے غیر سے امید کا لگا لینا۔ آپ کہیں بھی لگا سکتے ہو امید، پیسوں پہ امید لگا سکتے ہو، آپ اپنی بیوی سے بھی امید لگا سکتے ہو، بیٹے سے بھی امید لگا سکتے ہو، کسی معاملے میں آپ کسی سے بھی امید لگا سکتے ہو۔ جیسا کہ کھانا کھا رہے ہو، کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی پی لیا کہ پانی سے پیاس بجھ گئی، یہ بھی شرک ہے۔ پانی سے پیاس نہیں بجھا کرتی، کھانے سے پیٹ نہیں بھرا کرتا۔ حضرت فرماتے تھے یہ مزاجی شرک ہے۔ جب امت کے اندر سے یہ مزاجی شرک بھی نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک جماعت کو اوپر لائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں یہ ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے پیش کی تھی اپنے بیان میں کہ بنی اسرائیل کا 2 مرتبہ ابھار بتلایا، 2 مرتبہ زوال بتلایا تھا کہ جب امت ایمان اور اعمال کے راستے سے کامیابی لینے پر آئے تو بنی اسرائیل 2 دفعہ چمکے ہیں، 2 دفعہ اوپر آئے ہیں، اور جب ایمان اور عمل سے کامیابی لینے کا راستہ مسلمان چھوڑ چکے ہیں تو اللہ نے پھر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا ہے۔ سوال کرنا بھی شرک ہے پھر؟ جی، سوال کرنا بھی شرک ہے برو؟ اپنی پرورش کے لیے سوال کرنا شرک ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا حضرت۔ اپنی پرورش کے لیے آپ کو کوئی حاجت آ رہی ہے، آپ سوال کر رہے ہو تو وہ شرک ہے، منع ہے۔ اپنی پرورش کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں۔ دوسرے کے لیے سوال کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی غریب آدمی ہے، ہمارے پاس اتنا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کچھ دے دیں، تو ہم دوسرے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ وہ جنگ تبوک میں چندہ جمع کرے نا پھر؟ جی، تبوک میں چندہ جمع کرے نا؟ تو چندہ کس نے بتایا آپ کو چندہ اکٹھا کیا ہے؟ ارے وہ جی عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھا لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ پورا لے لے آئے۔ تو اس سے آپ کیا سمجھے ہو؟ سوال کرنا شرک ہے بولے نا؟ نہیں، وہ تو ہے سوال کرنا۔ اللہ تبوک کے اندر جو تبوک کا واقعہ پیش آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک میں جانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی فرمائش کی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ لیا آوے، اور اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی وہ سارا گھر کا مال لے کر پیش ہو گئے تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا آدھا مال لے کے پیش ہو گئے تھے۔ تو آپ اس سے کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ اسے چندہ سمجھ رہے ہو؟ آپ اس واقعے سے کیا چیز سمجھ رہے ہو؟ چندہ جمع کرے نا مرو، سوال کرے نا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہ بھی کہا گیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں کہ ہم مکے کے پہاڑ کو سونا بنا دیں۔ ارے یہ بھی تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے،
اسلامی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یہ بات بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ نبی جی آپ فرمائش کریے کہ ہم مکے کے پہاڑ سونا بنا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا, کیا کیا فرمائش کی تھی؟ کہا تھا اللہ سے کہ بھائی مکے کے پہاڑ سونا بنا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگر اللہ کہتے تو مکے کے پہاڑ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکے کے پہاڑ سونا بن جاتے. آپ جتنا چاہتے استعمال کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا کہا تھا اللہ سے؟ ایک دن کھاؤ ایک دن بھوکا رہو بولے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ کرنے کی ضرورت کہاں پڑ گئی؟ مخلوق سے. مخلوق سے چندہ مانگنے کی ضرورت کہاں پڑ گئی اللہ کے نبی کو؟ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا لیں گے کہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ اکٹھا کیا تھا. لگاتے رہو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام, اللہ چٹی کا ٹوٹ جاتے دلوا گا مسلمانوں کو. نہیں جی, ایک صحابی وہ رسی میں لپٹ کے, وہ ہاتھ میں تھے پیر میں تھے, وہ لپٹ کے اپنے آپ کو ڈول ڈال کے کھجور اوپر ڈالے. ارے جنگ تبوک کا واقعہ جو پیش آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا تھا کہ مال لے کر آؤ, تو وہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب دو واقعے سے آپ سمجھیے بات کو تو آپ کی بات کلیئر سمجھ میں آ جائے گی. ابو بکر صدیق کے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے, ان دو صحابی کے زندگی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے سکھانے والے ہیں, اور صحابہ کرام ایمان کے سیکھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. سکھلانے والا جانچتا ضرور ہے کہ دیکھتے ہیں ان کو کتنی مال سے محبت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کو ایمان سکھلا رہے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر کہیں ان کا یقین چیزوں, سامان اور اسباب پر نہیں ہے. وہ تو ایمان کا امتحان لینا مقصود تھا اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کا. ایسا تھا وہ. ٹھیک ہے نا. اب سمجھیے بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آج سارا کا سارا مال لے کر آ گئے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا سوال کیا, پھر یہ سوال یہ کیا تھا کہ اے ابو بکر صدیق, آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو, ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے؟ یہی جواب دیا تھا, اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. یعنی اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے, آپ کے حکم پر میں سب لے کر آ گیا. پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق ایمان کے امام ہیں, اور امت کے ایمان کے سکھلانے میں اور سیکھنے میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے کہ ذرہ برابر بھی مال کا یقین نہیں, کہ سب لے کر آ گئے حکم پر, ذرہ برابر بھی یقین نہیں. تو کیا حضرت عمر کا ایمان گھٹ گیا, مال آدھا مال چھوڑ کر آ گئے؟ نہیں. تو جب نمبر آتا ہے ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا, کہ جب سوال کیا جاتا ہے ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے, حضرت عمر کیا چھوڑ کر آئے آپ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے کہ جو مال آپ نے اسباب کے راستے سے یا کسی بھی ذریعے سے کمایا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا گھر کا ہے. آپ نے ایک آواز لگائی تو میں نے دو مال کے 2 حصے کر دیے, ایک حصہ میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا, ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مال سارا گھر سے لے جاؤں اور میرے بیوی بچے جو گھر میں ہیں وہ لوگوں سے مانگتے پھریں, سوال کرتے پھریں. تو وہ سب کے سب چھوڑ کے چلے آئے تھے, آدھا مال دیا اور آدھا مال لے کے چلے آئے. تو پتہ کیا چل رہا ہے, یہ جو مال گھر پہ ہم کما کے لا رہے ہیں یہ اپنا نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے, یہ گھر والوں کا ہے. تو وہاں چندہ کرنا مقصود نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بھائی اگر آپ تبوک میں چندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, یا لوگ بتلاتے ہیں, مسلمان بھی بتلاتے ہیں, تو بدر میں کیوں نہیں کیا, جہاں 313 صحابہ کرام جب کہ جنگ کے لیے بھی نہیں گئے تھے, نکلے ہوئے تھے گھروں سے, اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں کفار مشرکین لڑنے کے لیے آ گئے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں کوئی چندہ اکٹھا نہیں کیا تھا.
कोसी की जंग में नहीं करे। हैं? تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا اعمال اختیار کیا تھا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بیان میں ہے کہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر نمازوں کے راستے سے اللہ سے مدد مانگتے رہے ہیں. یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے جو ایمان اور یقین کو سیکھنے والے لوگ ہیں، اگر آج ان کی مدد نہ ہوئی تو دنیا سے اسلام کا نام و نشان ہی مٹ جاوے گا. تو 5,000 فرشتے آسمان سے اترے کہ نہیں تو ان کی مدد نصرت کے لیے صحابہ کرام کی. اچھا وہ خندق کھودے نا جی پھر؟ نہیں جنگ بدر. نہیں وہ تو سمجھا میں، خندق کھودے نا بولو. جی تو خندق کا واقعہ ہے وہ آپ کو پھر کسی مناسب وقت میں بتلا دیں گے. ہاں جی